الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب مل کر محبت کے ساتھ بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. 6 لاکھ درود شریف کا ثواب اس درود شریف کے پڑھنے سے ملتا ہے. یہ بار بار ہم نے سنا، اللہ ہمیں اسے بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک درود شریف اور پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اول کلامنا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اوسط کلامنا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی آخر کلامنا. اس کی فضیلت بھی آپ سب جانتے ہیں کہ اس کو صبح کے وقت اگر کوئی پڑھے تو شام تک، اور شام کے وقت پڑھے تو صبح تک اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور ایک درود شریف وہ جس کو اگر کوئی شخص ایک مرتبہ پڑھے تو 70 فرشتے 1000 دنوں تک اس کے نام اعمال میں درود شریف پڑھنے کا ثواب اور نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. پڑھیے. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلو. مقصد یہ تھا پڑھانے کا، ایسا نہیں ہے کہ یہ درود شریف آپ نے کبھی سنے نہیں ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو یاد بھی ہوں گے، مگر عادت بنانا یہ مقصد ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر موجود ہیں. ماہ محرم الحرام کی آج کون سی شب ہے؟ 7ویں شب ہے. اور مسلسل پہلی تاریخ سے 7 راتیں ہو گئیں. گلی گلی میں سٹیج لگا ہوا ہے. مقررین الگ الگ عنوانات پر خطابات کر رہے ہیں، بیانات چل رہے ہیں. اور یہ بیانات آج سے نہیں، کئی صدیوں سے ہر سال مسلسل ہو رہے ہیں. کبھی کبھی اس کا کنٹینٹ بھی وہی ہوتا ہے. واقعات ہم اپنی طرف سے مرضی سے تو نہیں بول سکتے. جو واقعہ 1400 برس پہلے ہوا وہ 1400 برس سے ریپیٹ ہو رہا ہے. تو کوئی یہ نہیں کہتا
کہ یہ واقعہ تو 500 سال سے ہم سن رہے ہیں، ہم نہیں سن رہے، ہمارے باپ دادا سن رہے ہیں، 50 سال سے ہم سن رہے ہیں، تو ہر سال یہ محفلیں کیوں سجائی جائیں؟ کیا کبھی کسی کے ذہن میں بات آئی؟ نہیں۔ بلکہ اگر کسی علاقے میں مجالس محرم کا انعقاد ہو اور وہاں باقی سب بیانات کیے جائیں لیکن شہادت کا بیان نہ کیا جائے کہ وہ شہادت ہوئی کیسے اور اس وقت کیا کیا ہوا، امام حسین کے ساتھ کیا ہوا، ان کے جو ساتھی تھے ان کے ساتھ کیا ہوا، تو لوگ یہ خواہش کرتے ہیں کہ آپ نے شہادت کا بیان نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ انہیں نہیں پتا، پھر اس واقعے میں وہ کیا ہے، آخر اس کے پیچھے کون سا جذبہ چھپا ہوا ہے کہ لوگ بار بار اس کو سننے کی تمنا کرتے ہیں۔ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں کوئی جذباتی بیان کرنے کے لیے آج یہاں کھڑا نہیں ہوں، ایک فکر دینا، ایک تھنکنگ کیپ پہننے کا حوصلہ دینا، سوچنا ضروری ہے، غور کرنا ضروری ہے۔ نماز کو آپ لے لیجئے، روز فجر کی نماز، روز ظہر کی نماز، روز عصر کی نماز، روز مغرب کی نماز، روز عشاء کی نماز، ٹائمنگ بھی تقریباً وہی، موسم کے لحاظ سے آگے پیچھے ہوتے ہوں گے وہ بات الگ ہے۔ زندگی بھر انسان اسی وقت میں پڑھ کے وہی نماز پڑھتا ہے، اٹھ کے رات کو سونے سے پہلے عشاء پڑھتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ اس کو چینج کر دو، اس کا ٹائم بدل دو ابھی، بلکہ وہ اس پر پابند ہوتا ہے۔ اور ہر نماز میں اللہ اکبر ہی کہنا ہے، ثنا ہی پڑھنی ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ ہی پڑھنی ہے، پھر قرآن شریف کی کوئی آیت ہی پڑھنی ہے، پھر نماز کی رکوع میں سبحان ربی العظیم یہی پڑھنا ہے، پھر آخر میں سجدے میں سبحان ربی الاعلی، اور پھر قاعدہ اخیرہ میں التحیات درود شریف دعا پڑھ کے وہی السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کوئی نئی چیز ہے؟ مگر پھر بھی ایک نئی توانائی کا احساس ہوتا ہے، چیز وہی ہے، بات وہی ہے۔ ماہ رمضان ہر سال آتا ہے، روزوں کی کیفیت ہر سال وہی، لیکن کتنی محبت کے ساتھ لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کے جانے پہ آنسو بہاتے ہیں، بات وہی۔ قرآن شریف آیتیں وہی ہیں، 6666 آیتیں۔ آج کچھ لوگ تو 3 دن میں قرآن شریف ختم کرتے ہیں۔ دنیا کی کوئی ایک کتاب مجھے ایسی بتا دو جس کو آپ روز بلا ناغہ پڑھ سکیں، زندگی بھر نہیں پڑھ سکیں گے، وہ صرف قرآن کریم، صرف قرآن کریم۔ اس کا اعتراف صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی کرتے ہیں کہ کسی کتاب کو چاہے کتنی ہی انٹرسٹنگ کیوں نہ ہو، ہم ڈیلی نہیں پڑھ سکتے۔ اگر ایک بار اس کو مکمل کر لیا، 2 بار پڑھ لیا، 3 بار پڑھ لیا، اب کتنا پڑھے گا؟ بور ہو جائے گا۔ کہانی کی کتاب لو، افسانہ لو، ناول لو، غزل لو، کچھ بھی لو، نہیں پڑھ سکے گا۔ مگر اللہ کی کتاب، اور جتنی بار پڑھتا ہے مسلمان، اس کا دل اتنا ہی مطمئن ہوتا چلا جاتا ہے، اطمینان ملتا ہے اس کو۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ یہ شہادت جس کا بیان ہم کر رہے ہیں، یہ کسی دنیاوی فائدے کے لیے جان دی ہوئی نہیں ہے، وہ جان اللہ کے لیے دی ہوئی ہے۔ نماز کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے جھکنے کا نام نہیں ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ روزہ کسی انسان کے لیے بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، اس چیز میں اللہ سکون و اطمینان عطا فرماتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہمارے ایمان کو اور تازگی عطا فرما دیا کرتا ہے۔
اور اس کے لیے اخلاص ضروری ہے. شہادت، آج میں نے ٹاپک یہ رہنے کی کوشش کی ہے کہ شہادت امام عالی مقام امام حسین سے جو ہم کو سبق ملتا ہے، لیسن، وہ ہم دیکھیں کہ وہ سبق کیا ہے، وہ لیسنز کیا ہیں. What lessons we derive from the shahadat of Sayyidina Imam Hussain رضی اللہ تعالی عنہ. ابھی جتنی بھی عبادتیں ہیں ان سب میں ایک چیز بہت ضروری، وہ ہے صبر. نماز میں بھی جہاں آپ کو قرآن شریف یاد ہونا ضروری، سورہ فاتحہ کا یاد ہونا ضروری، دعاؤں کا یاد ہونا ضروری، اسی کے ساتھ ساتھ صبر کا مادہ. جو لوگ اجرت میں نماز پڑھتے ہیں، گڑبڑ میں نماز پڑھتے ہیں، جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کی نمازیں ان کے منہ پر مار دی جائیں گی. اس کی مثال حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ کچھ لوگ ایسی نمازیں پڑھتے ہیں جیسے مرغا زمین پہ ٹھونگ مارتا ہے، چونچ مارتا ہے. ایسے سجدے بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ ابھی گئے نے ٹھک کر کے مارا اور واپس آ گئے. سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا نہیں پورا کہ واپس آ گئے. تین بار نہیں، ایک بار بھی ٹھیک سے نہیں پڑھا اور سجدے سے اٹھ گئے. اور کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ ہماری سورہ فاتحہ نہیں، ان کی 2 رکعت ہو کیسے گئی. صبر، روزہ، صبر. حاجیوں کی ٹریننگ جب میں کرتا ہوں تو اکثر حاجیوں سے کہتا ہوں کہ آپ کیا کیا سامان لے کے جائیں گے، تو کہتے ہیں یہ کھانے پینے کا سامان لے کے جائیں گے، کپڑے لے کے جائیں گے، احرام لے کے جائیں گے، مصلی لے کے جائیں گے، لوٹا لے کے جائیں گے، دوا لے کے جائیں گے. میں کہتا ہوں سب لے کے جاؤ، لیکن ایک چیز آپ کو ہزاروں کلو لے کے جانا پڑے گی، وہ ہے صبر. اگر سب لے کے گئے اور صبر لے کر نہیں گئے تو آپ حج نہیں کر سکیں گے. جیسا کہ حج ہونا چاہیے، کرنے کو ہو جائے گا لیکن اس کی جو نورانیت ہے وہ ہمیں نہیں ملے گی. اسی طریقے سے شہادت. اور ان سب چیزوں کی بنیاد ہے اخلاص، خالص اللہ کے لیے. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے، بولیے، تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. ہم یہ پڑھتے ہیں اعلیٰ حضرت کا شعر، مزے لے لے کے پڑھتے ہیں. اخلاص، اخلاص کی برکت کے لیے میں آپ کو ایک مثال دوں، مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کروں. جو اعمال اخلاص سے کیے جاتے ہیں وہی اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوتے ہیں، پہنچتے ہیں. اور جن اعمال میں اخلاص نہیں ہوتا ان اعمال کو وہ بارگاہ تو اس بارگاہ تک رسائی نہیں ہوتی. جیسے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن کچھ بندے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اس میں کچھ قاری قرآن ہوں گے، کچھ عالم دین ہوں گے، کچھ عبادت گزار ہوں گے اور کچھ شہید بھی ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے بندو، جس سے قاری قرآن ہے اس سے پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بتا میرے لیے کیا لایا. تو عرض کرے گا مولا میں نے قرآن سیکھا، بڑی حسین تلاوت میں کرتا تھا، میں نے قرآن کا حفظ کیا اور دنیا میں پڑھتا رہا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا، پوری دنیا مجھے قاری کے نام سے جانتی رہی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، وہ تو کہہ لیا گیا دنیا میں، اب میرے لیے کیا لایا ہے. ایسے ہی عبادت گزار ہوگا، نماز پڑھنے والا ہوگا، وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ بتا میرے لیے کیا لایا ہے. تو کہے گا میں رات رات بھر اٹھ کے عبادت کرتا تھا، 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا. جو کچھ اعمال ہوگی وہ اپنے گنائے گا. اللہ فرمائے گا کہ تو اس لیے عبادت کرتا تھا کہ لوگ تجھے عابد کہیں، عبادت گزار کہیں، وہ تو دنیا میں تو کہہ لیا گیا، تجھے کہا جا چکا، اب میرے لیے کیا لایا ہے. اسی طریقے سے عالم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا. سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ بندے ایسے ہوں گے جو مخلص بندے ہوں گے، ان کا مقام الگ ہے. یہی سمجھانا مقصد ہے یہ بیان کر کے. تو وہ بھی عرض کرے گا مولا میں نے علم حاصل کیا، میں نے یہ پڑھا، میں نے وہ پڑھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے دل میں یہ خواہش تھی
کہ لوگ تجھے عالم کہیں، وہ تو تجھے دنیا والوں نے کہہ لیا، اب میرے لیے کیا لایا ہے۔ اسی طریقے سے شہید بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور وہ تو کہے گا مولا میں نے تو اپنی جان تیری بارگاہ میں دے دی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جان اس لیے دی کہ لوگ تجھے شہید کہیں، وہ تجھے دنیا والوں نے کہہ لیا، میرے لیے کیا لائے گا۔ مگر جو لوگ اخلاص سے کام کرتے ہیں، وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے، وہ صبر کرتے ہیں مصیبتوں پر، اور یہی سب سے زیادہ مشکل ہے۔ شہادت کے اسباق میں سے ایک سب سے بڑا سبق جو ہے نا وہ صبر ہے۔ امام حسین the most resourceful person in the world. How? Most resourceful. آپ دیکھیں گے شہید دوسرے بھی ہوئے ہیں، کیا بدر میں لوگ شہید نہیں ہوئے؟ 313 کی جو وہاں پر فوج تھی، 305 بیٹل فیلڈ میں تھے، 14 شہداء کے نام آج بھی بدر کے میدان میں لکھے ہوئے ہیں، وہ پہلے شہید ہونے والوں میں سے تھے کربلا کے واقعے سے پہلے، مگر ان کا ذکر ویسا نہیں ہوتا جیسا کربلا والوں کا ہوتا ہے۔ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چچا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے، اور چہیتے چچا، سبحان اللہ۔ ان کے ایمان لانے کا واقعہ بھی کتنا پیارا، سبحان اللہ۔ یہ بڑے زبردست بہادر شجاع شخصیت تھی، اور مکے والوں پر ان کا بڑا دبدبا تھا، بڑا روب تھا۔ شکار کے لیے جایا کرتے تھے، ایک دن شکار کے لیے جنگل میں گئے، اور وہاں سے جب واپس آئے تو ان کی لونڈی نے ان کو خبر دی، نوکرانی نے، خادمہ نے کہا تم جانتے ہو کہ جب تم یہاں پر نہیں تھے، شکار کرنے کے لیے گئے تھے، تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب نے بہت تکلیف پہنچائی، مارا ہے۔ چچا ہے ابو لہب بھی چچا، سیدنا امیر حمزہ بھی چچا، اور ابھی ایمان نہیں لائے تھے سیدنا امیر حمزہ۔ تو فرمایا کیا کہتی ہو؟ کہا ہاں ایسے ہی ہوا ہے۔ کہا کدھر ہے ابو لہب؟ کہا وہی خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھا ہے۔ سیدنا امیر حمزہ گئے وہاں پر اور اس کو ایسے بالوں سے پکڑ کے ایسے اٹھایا ابو لہب، اس سے کہا کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نہیں ہے؟ ابھی امیر حمزہ زندہ ہے، آنکھیں پھوڑ دوں گا اگر تو نے آنکھ اٹھائی ان کی طرف اٹھا کے، وہ پٹک کے اس کو مارا کہ اس کا سر جو ہے وہ لہو لہان ہو گیا۔ کہا آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا۔ اور اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا بھتیجے اب تو خوش ہو، میں نے ابو لہب سے تمہارا بدلہ لے لیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چچا میں خوش نہیں ہوں۔ اخلاص دیکھیے، تربیت دیکھیے اخلاص کی۔ میں خوش نہیں ہوں، میں بات کرنا چاہتا ہوں اخلاص کی، میں بات کرنا چاہتا ہوں صبر کی۔ واقعات کربلا آپ سنیں گے، کل سنیں گے، پرسوں سنیں گے، اپنے محلے میں سنیں گے انشاءاللہ، وہ چل رہے ہوں گے۔ What do we derive, what lessons we derive from شہادت امام علی مقام امام حسین علی جدہ وعلیہ الصلوۃ والسلام۔ میں خوش نہیں ہوں۔ کہا آپ بھی خوش نہیں ہو؟ میں نے اس کو پٹک کے مارا ہے۔ کہا میں اس سے خوش نہیں ہوں۔ کیسے خوش ہوں گے؟ فرمایا چچا کلمہ پڑھ لو میں خوش ہو جاؤں گا۔ بولیے نا، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جڑ ہے اخلاص کی، اس کی محبت جڑ ہے اخلاص کی، محبت رسول جڑ ہے اخلاص کی۔ جہاں حضور کی محبت ہوگی وہاں اخلاص ہوگا، وہاں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، وہاں دکھاوا نہیں ہوگا۔ اس لیے نہیں کہ لوگ مجھے نعت خواں کہیں، اس لیے نہیں کہ لوگ مجھے قاری کہیں، اس لیے نہیں کہ لوگ مجھے سر آنکھوں پہ بٹھائیں۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، لوگوں کو نہیں۔ شعر ہم پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے تو کتنا اچھا ہوتا، تم کو جو راضی کرے۔ اس تم میں اللہ اور رسول دونوں ہیں۔ اے اللہ تجھے بھی راضی کرے اور یا رسول اللہ آپ بھی راضی ہو جائیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ اس کا رسول اس کے سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جاتا ہے، دنیا کو نہیں۔ سب سے زیادہ راضی کرنے کا حق کس کا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے۔ یہاں جو بچے ہمارے کر رہے ہیں روڈز پر، سبیل بھی لگاتے ہیں
تو بے سبیل لگاتے ہیں. بالکل اس سبیل جو ہے نا، سبیل کے معنی راستہ، وہ کہتے ہیں نا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں. تو کیا ضروری ہے کہ پانی کی سبیل لگانے کے لیے سب لوگوں کی سبیل ہی روک دی جائے، راستہ ہی پورا بلاک کر دیا جائے؟ یہ ثواب کا کام سمجھتے ہیں آپ اس کو؟ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹانا یہ صدقہ ہے، راستہ چلنے والوں کو روک کے پریشان کرنا یہ صدقہ نہیں ہے. تو یہ تعلیم کون دے گا ان بچوں کو؟ بول کے دیکھیے ذرا، یہ کھا جائیں گے آپ کو. بات کر کے دیکھیے ان سے. کام یہاں ہونا چاہیے، صرف سٹیج سے نہیں کہ سٹیج 10 دن لگا کے بڑا شاندار آپ نے رکھا. تقریریں اچھی ہوتی ہیں، سب بہت اچھا بولتے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے. علماء تو اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہ ہمارا کام نہیں بنتا کہ اس بچوں کا ہاتھ پکڑیں، ان سے کہیں کہ یہ مچھلیاں کیوں لا کے رکھا تو نے اس میں، کیا ضرورت ہے اس کی؟ کہیں اس کا کچھ ہے سگنیفیکنس؟ آپ مجھے بتائیے. شاید مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ کیوں کرتے ہیں. اس کا صرف ایک چھوٹا سا طریقہ یہ تھا کہ آپ پانی کا ایک مٹکا رکھتے اور آنے جانے والوں کو پانی پلاتے. بس ایسوں کو نعمت کھلاؤ، دودھ کے شربت پلاؤ، ایسوں کو ایسی غذا، تم پہ کروڑوں درود. میں یہ پانی پلانے کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، بلکہ میں تو اس کی خوب تشہیر کرتا ہوں. میں تو یہ واقعہ سناتا ہوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو سنایا تھا اپنے صحابہ کرام کو، فرمایا تھا کہ ایک عورت جو فاحشہ عورت تھی، بیڈ ہیبٹس والی، برے کام کرنے والی. اب وہ کیا برا کام کرتی تھی وہ میں بول بھی نہیں سکتا، ایسے برے کام کرتی تھی. وہ راستے سے گزر رہی تھی، اس نے دیکھا کہ کنواں ہے، اس کے قریب ایک کتا، پیاس کے مارے اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے. اور اس پیاس کا اندازہ ہم یہاں نہیں کر سکتے، ڈیزرٹ میں جا کے دیکھیے جہاں پانی نہیں ہے وہاں پیاس کا اندازہ ہو سکتا ہے. جس طریقے سے جس چیز کی جہاں فراوانی ہو، بہت کچھ ہو، اس وقت اس کی قیمت نہیں ہوتی. قیمت کب ہوتی ہے؟ جب وہ شارٹیج ہو اس کا. ابھی پیاز کا بھاؤ بڑھ گیا تھا تو پتا چلا نا اس کی قیمت کیا ہے. تو کچھ لوگ تو اپنی مسجدوں میں دعائیں کرتے تھے، اے اللہ پیاز کے بھاؤ کم کرا دے. ایسی بھی لوگ دعائیں کرتے، ایسی بھی دعائیں کرتے. تو قیمت اس وقت معلوم ہوتی ہے جب اس چیز کی کمی ہوتی ہے. انسان کو نیکی کی قیمت آج نہیں معلوم ہو رہی ہے. قیامت کے دن جب ایک ایک نیکی کو لوگ ترسیں گے تب ایک سبحان اللہ کے لیے بھیک مانگیں گے کہ کہیں سے مجھے مل جائے، کہیں سے مجھے مل جائے. اور کبھی ایک سبحان اللہ کی وجہ سے بھی بخشش ہو جائے گی جب اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے فرشتوں ذرا اس بندے کی تلاشی لو، کہیں سے کوئی ایک نیکی ملے تو میں اس کو معاف کر دوں. فرشتے دیکھیں گے کہیں کوئی نیکی نہیں، کہیں کوئی نیکی نہیں. تو پھر فرشتے عرض کریں گے کہ مولا اس کی کوئی نیکی نہیں. حکم ہوگا پھر سے اس کو تلاشی لو. تو زبان کے ایک کسی کونے میں ایک سبحان اللہ لکھی ہوئی نظر آئے گی جو اس نے کبھی دل سے پڑھی ہوگی. اللہ فرمائے گا اس کو میں نے قبول کیا، فرشتوں اس کو جنت میں لے جاؤ. سبحان اللہ. ایک نیکی کی وجہ سے بخشا جائے گا. اور کبھی ایک نیکی کم ہونے کی وجہ سے کچھ اور بھی معاملہ ہو سکتا ہے، قیمت وہاں معلوم ہے. تو اس عورت نے اس کتے کو دیکھا، کتے کو، انسان نہیں تھا، اٹ واز اے ڈاگ. کتے کو دیکھا، زبان باہر نکلی ہوئی ہے، ہانپ رہا ہے، اب مرنے والا ہے. ابھی پانی نہیں ملے گا تو مر جائے. پانی تھا، کنواں، ڈول نہیں تھا، رسی نہیں تھی وہاں پہ. اس کو رحم آیا، اس نے اپنا چمڑے کا موزہ نکالا، اس میں اپنا دوپٹہ باندھا، اس سے پانی بھر کے نکالا اور کچھ قطرے پانی اس کتے کے منہ میں، حلق میں ٹپکا دیا. اس کتے کی جان بچ گئی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک عمل کی وجہ سے اس عورت کی بخشش فرما دیا. مقصد ریاکاری نہیں ہو، نمود نہیں ہو. میری سبیل کتنی چمکدار کہ وہاں اتنی موٹریں لگی ہوئی ہیں، اتنی لائٹیں لگی ہوئی ہیں. تیری سبیل کے پیچھے فی سبیل اللہ کی سبیل کتنی ہے وہ ضروری ہے.
پانی پلانا پیاسوں کو اتنی اچھی نیکی ہے، اتنی پیاری نیکی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب تیرے گناہ بہت بڑھ جائیں تو کثرت سے پانی پلا، تیرے گناہ ایسے جھڑیں گے جیسے موسم خزاں میں درختوں سے پتے جھڑتے ہیں. اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کثرت سے پانی پلا. یہی تو ہم کر رہے ہیں، مگر وہ میتھڈ ہم نے لڑکوں کو نہیں دیا، بچوں کو ان کے حوالے کر دیا. کوئی بتانے کو تیار نہیں ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اس کا میتھڈ کیا ہونا چاہیے. آج ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں. شہادت امام حسین کو ہم سنتے ہیں، ان کے واقعات سنتے ہیں، تو کیا لیسن ہم لے رہے ہیں وہ سمجھانا ضروری ہے. بات سبیل پر آ گئی، کہاں سے کہاں بات نکلی، کہاں سے نکلی تھی بات یاد ہے؟ اخلاص کی بات میں کر رہا تھا. چچا کلمہ پڑھ لو. وہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ، ان کی بھی شہادت ویسی نہیں منائی جاتی جیسے کربلا والوں کی منائی جاتی ہے. میں سمجھانا یہ چاہتا تھا، جبکہ ان کی شہادت اتنی دردناک ہے. آج بھی اس وقت بھی میری نگاہوں میں ان کا مزار شریف ہے. جب میں بات کر رہا ہوں آپ سے، مدینہ منورہ میں احد پہاڑ کے دامن میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میرے آقا کے چہیتے چچا ہیں، جن کی جب شہادت ہوئی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا کہ آج میرے چچا کی شہادت نہیں، آج میری کمر ٹوٹی ہے. اللہ اکبر. کیسی تھی شہادت؟ خنجر مارا تھا کلیجے میں، اس کے بعد آپ کا سینہ چاک کیا گیا، کلیجہ نکالا گیا، اس کو دانتوں سے چبایا گیا، اور پھر اس کے ناک اور کان کو کے ٹکڑے بنا کر کے گلے میں ڈالے گئے. یہ جیسا کہ ہوا اس وقت. اتنی دردناک شہادت، جن کی نماز جنازہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 70 مرتبہ پڑھی. سید الشہداء، وہ جہاں ہم جاتے ہیں سلام عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکہ یا سیدنا یا سید الشہداء یا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، السلام علیکہ یا عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکہ یا سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، السلام علیکہ یا سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، السلام علیکم یا شہداء یا سعداء یا نقباء یا نجباء، السلام علیکہ یا سیدنا امیر حمزہ، السلام علیکہ یا اسد اللہ و اسد رسولہ. جو ان کی بارگاہ میں سلام کرتے ہیں، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار انتم السابقون ونحن ان شاء اللہ بكم لاحقون. ایسی دعائیں ہم کرتے ہیں. وہ شہداء جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ قیامت تک لوگ ان کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے آتے رہیں گے، اور قیامت تک یہ ان آنے والوں کے سلاموں کا جواب دیتے رہیں گے. یہ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. اور کیسے سنتے ہیں؟ یہ زندہ ہیں. کیا ہے وہ؟ زندہ ہیں. اسی لیے فرمایا حضور نظمی میاں علیہ الرحمہ نے، فرماتے ہیں حسین کا نام اور ماتم نہیں یہ اہل سنن کا شیوا. حسین کا نام اور ماتم نہیں یہ اہل سنن کا شیوا. ارے شہید مرتے نہیں ہیں نظمی، قرآن اعلان کر رہا ہے. شہید مرتے نہیں ہیں نظمی، قرآن اعلان کر رہا ہے. حسین کے نام پاک پر آج نوری میلہ جو سج گیا ہے. حسین کے نام پاک پر آج نوری میلہ جو سج گیا ہے. یہ نور احمد کا ہے تصدق، ہر ایک نوری بنا ہوا ہے. یہ نور احمد کا ہے تصدق، ہر ایک نوری بنا ہوا ہے. نور ہی نور خاندان رسول کا ایک ایک بچہ. نور ہی نور خاندان رسول کا ایک ایک بچہ.
بچا طہارت اہل بیت کی تو قرآن تصدیق کر رہا ہے طہارت اہل بیت کی تو قرآن تصدیق کر رہا ہے درے نبی پر حسین آئے درے نبی پر حسین آئے ہے عرض کرنے سلام رخصت درے نبی پر حسین آئے ہے عرض کرنے سلام رخصت لپٹ لپٹ کر مزار سے اب نواسا نانا کرو رہا ہے لپٹ لپٹ کر مزار سے اب نواسا نانا کرو رہا ہے حسین کے نام پاک پر آج نوری میلا جو سج گیا ہے یہ نور احمد کا ہے تصادق ہر ایک نوری بنا ہوا ہے تحفظ دی کماس ان کو شہید ہونے کی آس ان کو تحفظ دی کماس ان کو شہید ہونے کی آس ان کو حسین والے حسین والے حسین والے ہم ہیں حسین والے حسین والے یہ جانتے ہیں حسین والے یہ جانتے ہیں حسین والے یہ جانتے ہیں خدا کا وعدہ بہت بڑا ہے حسین والے یہ جانتے ہیں خدا کا وعدہ بہت بڑا ہے حسین والے ہاں حسین والے یہ جانتے ہیں خدا کا وعدہ بہت بڑا ہے نبی کا یہ لاڈلا سا نبی کا یہ لاڈلا سا کھڑا ہے میدان میں بھوکا پیاسا نبی کا یہ لاڈلا سا کھڑا ہے میدان میں بھوکا پیاسا وہ جس کا کوثر پہ ہے اجارہ اسی کا سوکھا ہوا گلا ہے وہ جس کا کوثر پہ ہے اجارہ اسی کا سوکھا ہوا گلا ہے حسین کے نام پاک پر آج نور میلا جو سج گیا ہے ہماری ساری نماز قربان ہماری ساری نماز قربان اس ایک سجدے کی عظمتوں پر ہماری ساری نماز قربان اس ایک سجدے کی عظمتوں پر وہ سجدہ جو فاطمہ کے بیٹے نے کربلا میں ادا کیا ہے وہ سجدہ جو فاطمہ کے بیٹے نے کربلا میں ادا کیا ہے خدا کے راستے میں گھر لٹانا ہمیشہ حق کا ہی ساتھ دینا یہ وہ سبق ہے حسین نے جو گلا کٹا کر ہمیں دیا ہے یہ وہ سبق ہے حسین نے جو گلا کٹا کر ہمیں دیا ہے حسین کا نام اور ماتم حسین کا نام اور ماتم نہیں
کا شیوا شہید مرتے نہیں ہے نظمی شہید مرتے نہیں ہے نظمی شہید مرتے شہید مرتے نہیں ہے نظمی قرآن اعلان کر رہا ہے شہید مرتے نہیں ہے نظمی شہید مرتے بولو نا شہید مرتے قرآن اعلان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون اللہ فرماتا ہے اور راہ خدا میں جو قتل کیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے وہ کیا ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ قیامت تک لوگ ان کی بارگاہ میں آ کے سلام عرض کرتے رہیں گے اور یہ حضرات یہ جو دنیا سے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے گئے ہیں یہ تمام آنے والوں کے سلاموں کا قیامت تک جواب دیتے رہیں گے محبت سے بولو پیار سے بولو اور محبت سے بولو تو ان کی شہادت بھی ویسے نہیں منائی جاتی جیسے امام حسین کی منائی جاتی وجہ یہ جتنے بھی شہداء ہیں یہ سب جنگ میں لڑنے گئے تھے ہتھیار لے کے گئے تھے فوج کے ساتھ گئے تھے ساز و سامان کے ساتھ لیکن امام علی مقام 6 مہینے کے بیٹے کو لے کے گئے تھے پردہ نشین خواتین کو لے کر گئے تھے لڑنے کا ارادہ نہیں تھا مقصد صرف یہی تھا کہ جو فتنہ اٹھ رہا ہے اس کا سدباب کیا جائے ورنہ جنگ کے میدان میں کوئی 6 مہینے کے شیرخوار بچے کو لے کے نہیں جاتا وہ تو کربلا تو پہنچایا ان کو وہ نانا جان کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اور قسمت میں جو لکھا تھا ورنہ راستہ تو کوفہ کا تھا نا راستہ تو کچھ اور تھا مگر جانتے تھے کہ منزل کربلا ہی ہے نانا جان نے بتایا تھا کہ کربلا ہی منزل ہے وہیں پر جانا ہے تو ایک ریزن یہ کہ فیملی لے کر ساتھ میں گئے دوسرا ریزن یہ کہ اگر کسی کو یہ پتا چلے کہ فلاں جگہ جاؤں گا تو میری موت ہو جائے گی وہ کبھی وہاں نہیں جائے گی مگر امام علی مقام جانتے تھے کہ مجھے شہادت کا جام نوش کرنا ہے اور اس کے باوجود جمع مردی کے ساتھ وہاں پہنچے اور ثابت قدمی سے نانا جان سے کیا ہوا وعدہ نبھایا یہ بھی بغیر صبر کے نہیں ہوتا صبر بہت ضروری ہے اسی لیے قرآن کریم کی آیتیں آپ دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور پھر یہ شروع ہوتا ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون اور راہ خدا میں جو قتل کی جائے ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اب تسلسل اگر آیتوں کا دیکھیں تو پہلے صبر اور نماز کا ذکر آیا اور یہ دونوں چیزیں امام علی مقام کی شہادت میں ہمیں نظر آتی ہیں تڑپ کے بولیے محبت سے ذرا پورا ماحول بنا دیجئے میں انتہائی قدر کرتا ہوں آپ حضرات کی کہ ہر ایک علاقے میں اتنے سارے بیانات ہونے کے باوجود آپ مرکز پر پہنچے ہیں سبحان اللہ اور آج بھی آنے والوں کی کمی نظر نہیں آ رہی بلکہ الحمدللہ گلی گلی بیان ہو رہا ہے اس کے باوجود مرکز اسماعیل حبیب مسجد کا یہ حصہ بھرا ہوا ہے الحمدللہ آیا کیجئے حضرت امیر سنی دعوت اسلامی آج اس وقت ملاوی سینٹرل افریقہ میں ہیں ذکر شہادت امام علی مقام کے لیے وہاں پر پروگرام کے لیے تشریف لے گئے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت نے مجھے میسج کیا تھا اور حضرت نے آپ سب کو وہاں سے سلام بھیجا ہے کیا جواب دیں گے وعلیکا وعلیہ السلام دیکھیے صبر انسان زندگی پر اگر غور کرے صبر کرنا مشکل نہیں ہوگا
لیسنز فرام دی شہادت امام حسین. آپ دیکھیں گے ایک بچہ اس اسکول میں ایڈمیشن لیتا ہے, دنیاوی مثال دے رہا ہوں, اسے پتا ہے کہ آج ایڈمیشن لیا تو آج میں بی ایس سی نہیں ہونے والا ہوں, آج ایم بی بی ایس نہیں ہونے. اس کو پتا ہے کتنے سال گزرنے کے بعد پھر مجھے وہ ڈگری ملنے والی, اس میں وہ سب چیزیں برداشت کرتا ہے نا. شہادت اتنا بڑا منصب ہے, بچپن سے ناز اٹھائے جا رہے ہیں, نانا جان کاندھے پہ بٹھا رہے ہیں, سجدے میں جا رہے ہیں, سجدہ لمبا کر رہے ہیں, بلکہ خود نہیں کر رہے ہیں, اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے کہ محبوب حسین کندھے پر سوار ہے, سجدہ لمبا کر دو کہیں میرا حسین گر نہ پڑے. اللہ اکبر, بولو نا محبت سے. اسی لیے خواجہ غریب نواز ہمارے ہند کے راجا, ہمارے پیارے خواجہ پکار اڑتے ہیں, شاہ است حسین بادشاہ است حسین, دی است حسین دی پناہ است حسین, سردار سردار ندا دست در دست یزید, حقا کے بنا لا الہ است حسین. سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ. یہ بھی ایک لیسن ہے کہ ایمان کو بچانے کے لیے اگر سر دینا پڑے, جان دینی پڑے تو جان دے دو, لیکن کسی فاسق کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دو, کسی ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دو. یہ بھی ایک لیسن ہے. تو میں اس کر رہا تھا کہ بڑا لیسن, ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ آج ایڈمیشن لیا تو آج ایگزام نہیں ہوگا, ایگزام کا وقت آنے والا ہے, اور اسے پتا ہے کہ سوالات ہوں گے, کبھی ہارڈ بھی کوشچنز ہوں گے, ٹف کوشچنز ہوں گے, بٹ وہ ایگزام میں جاتا ہے نا, جاتا کہ نہیں جاتا ہے. اسے پتا کہ اگر میں نے یہ ایگزام اچھا پاس کر لیا تو میرے لیے بڑی ڈگری تفویض کی جائے گی. سمجھیے اس چیز کو, ہر لمحہ ہمیں صبر کرنا ہی ہے. تو وہ چیز ہم دین میں کیوں نہیں کرتے جو دنیا میں کر رہے ہیں. ہمیں دنیا میں انسٹنٹ سب چاہیے, دعا کی تھی قبول نہیں ہوئی, قبول نہیں ہوئی, یہ شکایتیں ہم کیوں کرتے. صبر یہاں کیوں نہیں ہوتا. ہم کو شہادت کا وہ بیان سن رہے ہیں, صبر نہیں آتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کی دعا اللہ قبول کرتا ہے جب تک کہ جلدی نہ مچائے. جلدی سے مراد فرماتے ہیں, جلدی سے مراد یہ کہے کہ میں نے دعا کی تھی قبول نہ ہوئی, جلدی مچانا ہے. ایسا کہے گا تو قبول نہیں ہوگی. نہیں کہے گا اللہ پر چھوڑ دو. اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے مانگو, دعا کرو, میں قبول کروں گا. ہمارا کام کیا ہے؟ دعا کرنا, اور قبول کرنا کس کا؟ تو اسے کرنے دو نا, وہ بہتر جانتا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میری دعا قبول ہوتی ہے تب بھی میں خوش ہوتا ہوں, اور جب نہیں قبول ہوتی تو زیادہ خوش ہوتا ہوں. تو کہا نہیں قبول ہوتی زیادہ خوش کیوں ہوتے ہو؟ کہا جب میری دعا قبول ہوتی ہے تو اس لیے خوش ہوتا ہوں کہ اللہ نے وہ دیا جو میں چاہتا تھا, مگر جب نہیں قبول ہوتی ہے تو زیادہ خوش اس لیے ہوتا ہوں کہ اللہ نے وہ کیا جو وہ چاہتا تھا. حالانکہ مومن کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی, ایسا نہیں, اس کے اوقات ہوتے ہیں, کبھی اس دنیا میں جلدی, کبھی دیر سے, کبھی اس دنیا میں نہیں آخرت میں. یہاں نہیں, اس کا بدلہ کہاں دیا جائے گا؟ آخرت میں. تب بندہ کہے گا کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول ہی نہ ہوتی تو یہ ساری چیزیں مجھے آخرت میں ذخیرہ ہو جاتی. صبر ضروری ہے. شہادت کا سب سے بڑا سبق جو ہے نا وہ صبر ہے. اب آپ دیکھیں ایک آیت اور میں آپ کو سناؤں صبر کے حوالے سے. شہادت اور صبر, شہادت امام حسین اور لیسن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي
هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے. Everyone thinks that he is the best speaker, he is the best presenter, he is the best one who speaks very nicely and conveys his message very nicely. But who is the best according to Quran? Who is the best according to Allah and His Rasul? Who is the best according to the Kitabullah? Allah says, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے. ایک قول کے مطابق یہ آیت مؤذنین کے حق میں نازل ہوئی کہ جو حی علی الصلاح کہہ کے اللہ کی طرف بلاتے ہیں. اور پھر اس کے ضمن میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جو اللہ کی طرف جس طریقے سے دعوت دے وہ داعی اللہ میں شامل ہے. جیسے مبلغ ہے, عالم ہے, تقریر کرنے والا, عمل کے ذریعے دعوت دینے والا, بیان کے ذریعے دعوت دینے والا, یا کسی نیکی کے ذریعے دعوت دینے والا, سب داعی اللہ میں داخل ہے. اور سب سے زیادہ اچھی بات اسی کی ہے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے. ادفع باللتی ہی احسن, برائی کا بدلہ بھلائی سے دے. نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. تو تیرے ساتھ جس کی دشمنی ہے وہ تیرا جانی جگری دوست بن جائے گا. مگر اب جو بتانا چاہتا ہوں آگے اللہ فرماتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. یہ سب کے نصیب میں نہیں ہوتا, صرف صبر کرنے والوں کو نصیب ہوتا ہے. اور وہ شہادت گہے الفت پہ قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اس صبر کا نتیجہ یہ ہوا کہ امام علی مقام پر 3 دن کے لیے پانی بند کیا گیا اور باقی لوگ پانی پیتے رہے, دریائے فرات سے پانی لاتے رہے. اہل بیت اطہار کو پانی کا ایک قطرہ نہیں دیا. لیکن دنیا کی نگاہوں نے آج دیکھا ہے کہ جو پانی پیتے رہے وہ مر گئے اور جو پیاسے رہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ لیسن ہے کہ اگر بظاہر ریزلٹس تمہاری مرضی کے مطابق اس وقت نظر نہیں بھی آتے ہوں, الٹیمیٹلی یو وڈ بی دا ونر. اگر ہم اس پر قائم ہو صبر کے ساتھ, فتح ہماری ہی ہے. کیونکہ صبر کرنے والوں کی کبھی ہار ہوتی نہیں ہے, کبھی ہوتی نہیں ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 2 چیزیں کبھی نہیں ہو سکتی. ایک وہ جس نے اللہ کے نام پہ دیا اور غریب ہو گیا, فقیر ہو گیا, یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اور دوسرا وہ جس نے کسی پر ناحق ظلم کیا اور برباد نہ ہوا, یہ ہو ہی نہیں سکتا, پاسبل ہی نہیں. صبر کرو, یقین رکھو. آپ دیکھو اللہ کی قدرت دیکھیے. اخلاص ہے نا, یہ چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے, یہ نظر نہیں آتی, اور چھپانا ہی اخلاص کی اصل ہے. اسی لیے روزہ چھپی ہی عبادت ہے, ظاہر نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ یا وانا اجزی بہ. روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا یا میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں. کیوں؟ روزہ صبر ہے. اور انسان روزے سے حیا نہیں, یہ جب تک وہ بتائے گا نہیں کسی کو معلوم نہیں ہوتا. اس لیے اس میں ریاکاری نہیں ہے, اس میں دکھاوا نہیں ہے. انلیس کوئی کرنا چاہے, بتانا چاہے میں تو روزے سے رہتا ہوں, اس کی بھی تشہیر کرنا چاہے, وہ بات ڈیفرنٹ ہے. تو اخلاص چھپانے سے زیادہ اس کے اندر برکت ہوتی ہے. اس کی مثال میں آپ کو دوں. یہ مثال کئی جگہوں پر فٹ کی جا سکتی ہے, بتائی جا سکتی ہے.
درخت کی جڑ ہے، درخت کو پانی دینا ہو تو جڑوں میں دیتے ہیں کہ پتوں میں؟ لیکن وہ پانی پتوں کو پہنچتا یا نہیں؟ پانی دیا زمین میں، پہنچا پتوں کے ٹاپ تک، کیوں؟ پانی جڑ میں پہنچایا تھا، اور جڑ ہی اصل ہے، جڑ ہی اس کی کیا ہے؟ اصل ہے، پتا اس کی فرع ہے، شاخیں ہیں اس کی اوپر، جڑ اصل ہے۔ تو جڑ تر ہوگی پتے ہرے ہوں گے، جڑ سوکھے گی پتے سوکھ جائیں گے۔ ایمان تازہ ہوگا، اعمال کی شاخ ہری ہوگی، ایمان میں کمی ہوگی، اعمال کے پتے ٹوٹ کے گر جائیں گے، نہیں بچے گا۔ تو جو پروردگار پانی کو جڑ میں پہنچانے والے انسان کی محنت کو رائگاں نہیں کرتا اور اس کے پانی کو پتوں کے آخری سرے تک پہنچاتا ہے، وہ اخلاص کے ذریعے اپنے اعمال کو چھپانے والے کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ اپنی قبولیت کی بلندی تک اس کو ضرور پہنچاتا ہے۔ یہ اس کی جڑ ہے، یہ لیسن ہے شہادت کا، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ The most resourceful person میں نے کہا تھا، کیوں؟ جن کے نانا نبیوں کے سردار، جن کے والد شیر خدا حیدر کرار، جن کی ماں جنتی عورتوں کی سردار خیر النساء سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جو خود جنت کے نوجوانوں کے سردار، جن کے لیے جنت کی نعمتیں انتظار کر رہی ہوں، ان کو وہاں اگر ایک ٹھوکر مارتے تو پانی کی کمی نہیں ہوتی، مگر وہ وقت ایگزام کا تھا، کرامت کا نہیں تھا۔ ایک ٹیچر کا بہت بہترین اسٹوڈنٹ، ٹیچر بہت سپرویژن کر رہا ہے اور پیپر ٹف ہے، اسٹوڈنٹ پیپر لکھ رہا ہے، گھبرا رہا ہے، مگر اس کا ٹیچر کتنا ہی کلوز کیوں نہ ہو، وہ اس کو آنسر نہیں بتائے گا، وہ کہے گا بیٹا یہ تیرا ایگزام ہے، یہاں تجھے کرنا ہے، میں نے تجھے اسی لیے تیار کیا تھا کہ آج یہ پیپر لکھے تاکہ میں تجھے بھرپور مارکس عطا کر دوں۔ یہ بتانے کا مدد کا وقت نہیں ہے، یہ ٹف رہنے کا وقت ہے کہ دیکھو آج اس حالت میں تو کیا کرتا ہے۔ امام حسین نے شہادت کا وہ جام اتنے مشکل حالات میں اٹھایا تھا کہ جس کی مثال رہتی دنیا تک کوئی پیش نہیں کر سکے گا۔ یہ ہمارے لیے صبر کا ایک درس ہے کہ ایسے عالم میں اگر امیڈیٹ ریزلٹس ہمارے مطابق نظر نہیں بھی آتے ہوں تب بھی ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الٹیمیٹ کامیابی اللہ انہی کو عطا فرمائے گا جو حسین کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کرے گا۔ رہی بات موت کی، ایک بزرگ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک واقعہ حکایت ہے، اللہ نے فرمایا کہ میں تیری عبادت سے بہت خوش ہوا، اب تو جتنے سال چاہے اور دنیا میں زندہ رہے میں تجھے زندگی عطا کروں گا۔ انہوں نے پوچھا کہ پروردگار تیرا بڑا کرم ہے، تیرا فضل ہے کہ تو مجھے اتنی عظیم زندگی عطا فرما گا، اتنے سال دنیا میں رہنے کا موقع دے گا، مگر پھر اس کے بعد کیا مجھے موت نہیں آئے گی؟ تو آواز آتی بندے پھر موت تو آئے گی، کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا تو ہے۔ تو فرمایا جب آخر میں اگر میں 1000 سال بھی جیوں تب بھی مجھے مرنا ہی ہے اور پھر تیرا دیدار کرنا ہے، تو وہ آج ہی کیوں نہ کروں؟ میں دنیا میں رہ کے کیا کروں؟ الٹیمیٹلی میری منزل تو وہی ہے نا، میری منزل تو وہی ہے کہ میں تیری بارگاہ میں پہنچنے والا ہوں، تو اس کے لیے 1000 سال کا انتظار کیوں کروں؟ میں آج ہی تجھ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ والے جو سوچتے ہیں وہ کیسے سوچتے ہیں آپ دیکھیں، اور اسی طرح اللہ والے مشکلوں کے حل دیتے ہیں تو کیسے دیتے ہیں وہ بھی آپ دیکھیں۔ اب آپ ایک چیز آپ کو بتاؤں، حضرت امیر سنی دعوت اسلام ایک مرتبہ ہماری تربیت فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو لوگ ہم سب مشکل کشا کہتے ہیں، لیکن آپ کی زندگی دیکھو کتنی مشکلیں ان کی زندگی میں تھیں۔ جو دوسروں کے لیے مشکل کشائی کر رہے ہیں ان کی زندگی میں اللہ نے کتنی آزمائشیں رکھی ہیں،
ان کی زندگی سے ہم سبق حاصل کریں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ. آپ یہاں بھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمانے والے, قبر میں بھی آسانیاں پیدا فرمانے والے, حشر میں بھی امتی امتی فرمانے والے, پل صراط پر بھی ہماری رہنمائی فرمانے والے, ہماری شفاعت فرمانے والے. لیکن میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو ستایا گیا اور اس میں سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا. کیا یہ ہمارے لیسن نہیں ہے؟ ایک شخص ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں گیا, دربار لگا ہوا تھا, لوگ آ رہے تھے, حضرت یہ تکلیف ہے, یہ تکلیف ہے, یہ تکلیف ہے, یہ تکلیف. وہ بھی گیا. تو اس دن اتنے لوگ موجود تھے کہ اس کا نمبر ہی نہیں آیا. شام ہوتے ہوتے نمبر آیا. کہا حضرت آیا ہوں پریشانیوں کر. ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی کہ دوسری آتی, دوسری ختم نہیں ہوتی کہ تیسری آتی. آپ سب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے, میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. آپ لوگ سوچتے نا کہ ارے یار ابھی تو تھوڑا سا تھانس لیا تھا, اب یہ نیا پرابلم ہے, ابھی کیا کروں. تو اس نے بھی یہی کہا, حضرت میں کیا کروں. انہوں نے کہا کہ بیٹا تو ابھی آیا ہے, کافی دیر ہو گئی, ابھی شام ہو گئی ہے, میں بھی کافی صبح سے اس لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں, آج تجھے جواب نہیں دوں گا, کل صبح تو آنا, میں تیرے مسئلے کا حل تجھ کو دے دوں گا. مگر ایک شرط ہے کہ یہ میرے 100 اونٹ یہاں پر بیٹھے ہیں, یہ تو تجھے ان اونٹوں کی نگرانی کرنی ہے رات بھر, اور اس وقت تک تو نہیں سوئے گا جب تک یہ سب اونٹ ایک ساتھ بیٹھ نہ جائیں. کہ حضرت کوئی بات نہیں. گیا. اب اس نے سوچا کہ جلدی سے سارے اونٹوں کو بٹھا کے کھانا کھا کے سو جاؤں گا, مگر اونٹ ہیں. رات گزری, صبح ہوئی, حضرت کی بارگاہ میں آیا. حضرت نے پوچھا اچھی نیند آئی, سب اونٹ بیٹھ گئے تھے. کہا حضرت کیا بتاؤں, رات بھر سو ہی نہیں سکا. کہا کیوں؟ اس لیے کہ ایک اونٹ کو بٹھانے جاتا دوسرا کھڑا ہو جاتا. اس کو بٹھا 100 اونٹ تھے, تو ادھر کوئی بیٹھا ادھر کھڑا, ادھر کوئی بیٹھا ادھر کھڑا ہے. تو ایک ساتھ آپ نے کہا تھا جب تک سب ایک ساتھ نہیں بیٹھیں گے تجھے سونا نہیں ہے, تو ایک ساتھ تو سب بیٹھے ہی نہیں. فرمایا سن, مصیبتوں کا بھی ایسے ہی ہے, ایک بیٹھتی ہے تو دوسری اٹھتی ہے, ایسا ہوتا ہے. اب تو نے اونٹوں کے بیٹھنے کا جو سسٹم دیکھا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کچھ اونٹ تو شام ہوتے ہی اپنا چارہ کھا کے خود ہی بیٹھ گئے, تو کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ خود ہی بیٹھ جاتی ہیں, ان کو بٹھانا سالو کرنا نہیں پڑتا, وہ خود ہی سالو ہو جاتی ہیں. لیکن کچھ ایسے ہوں گے جن کو تو نے زبردستی اپنی مرضی سے بٹھایا ہوگا, ان کو چچکار کے کچھ کر کے کھلا پلا کے. تو کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جن کو کوشش کر کے آدمی ان پر قابو پا لیتا ہے. لیکن کچھ اونٹ ایسے ہوں گے جو رات بھر بیٹھے ہی نہیں ہوں گے, وہ کھڑے ہی ہوں گے. کہاں حضور ایسا ہی ہوا. پھر تو تھک گیا ہوگا بٹھاتے بٹھاتے. کہاں ایسا ہی ہوا. کہا پھر جب صبح ہونے لگی تو وہ بیٹھ گئے. جب تجھے یہاں آنا ہوا تو وہ بیٹھ گئے. کہا کچھ مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ تو کتنی بھی کوشش کر لے وہ بیٹھنے کی نہیں ہے, ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دے, وہ خود ہی بیٹھ جائیں گے. زندگی کا یہی فلسفہ ہے کہ ہر ایک چیز پہ چلانے کی ضرورت نہیں کہ یہ کیا ہوا وہ کیا ہوا. اے رضا, ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. اور سنو, یہ دنیا راحت کی جگہ ہے ہی نہیں, یہ دنیا راحت کی جگہ ہے ہی نہیں. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد, بے شک ہم نے انسان کو تکلیف میں رہتا پیدا کیا. جب ماں کے پیٹ میں آیا ماں کو تکلیف, حمل کے زمانے میں اس کو بھی تکلیف, ماں کو تکلیف. جب تولد ہوا پیدا ہوا تب بھی ماں کی بھی کے لیے ڈینجر, اس کے لیے بھی ڈینجر. پھر جب پیدا ہونے کے بعد 2 سال تک دودھ پیتا رہا تو ماں کو تکلیف, پھر بڑا ہوا تو ماں باپ کو تکلیف, پھر خود کو تکلیف, کبھی بیمار ہوا خود کو تکلیف, پھر اور بڑا ہوا اسکول میں گیا تو کھانے پینے کی تکلیف, ایڈمیشن کی تکلیف. زندگی پر تو یہ چل ہی رہا ہے نا. تو تکلیفوں سے ڈر کے ہمیں شکایت نہیں کرنی ہے, بلکہ جیسا اللہ رکھے اس پر راضی رہ کے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے. یہی پیغام کربلا ہے. جنہوں نے تیروں کی بوچھار میں کبھی شکایت نہیں کی, ہم ان کی نام پہ شربت پیتے ہوئے کیوں شکایت کریں. اللہ تعالی ہم سب کو پیغام شہیدان کربلا کا صدقہ عطا فرمائے, امام علی مقام کے عشق رسول کا صدقہ عطا فرمائے, ایمان کی سلامتی, ایمان پر خاتمہ بالخیر. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.